اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے جب سے 8 فروری عام انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے، جب سے ہر جانب ہی الیکشن کی گونج ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس عمل میں خاصا متحرک دکھائی دے رہی ہیں اور ایک دوسرے کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ ہر جانب لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ تمام جماعتیں تحفظات اور اعتراضات سامنے رکھ رہی ہیں کہ سابقہ ادوار میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہے، جو کہ کسی حد تک درست بات بھی ہے۔ جبکہ صوبہ سندھ میں ایک گرینڈ الائنس بھی بننے جا رہا ہے، یہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بن رہا ہے، جس میں نون لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام خاصا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ سندھ کی کنجی کی، تو یہ سندھ کی کنجی اب کی مرتبہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کیا یہ اتحاد کامیاب ہوگا یا پھر ماضی کی روایتوں کو دیکھتے ہوئے اور ماضی میں جو ہوا اس کو دیکھتے ہوئے یہ اتحاد صرف پانی کا بلبلا یا پھر جھاگ کی مانند ثابت ہوگا؟ اس تمام تر نکات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عبید شاہ اور منور مرزا صاحب۔ آپ دونوں ہی سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان۔ اپنے تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کریں گے۔ سر خوش آمدید۔ سر کیا کہیں گے؟ عبید شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، سیاست پہ گہری دلچسپی ہے آپ کی اور سابقہ ادوار بھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے زرداری صاحب کا یہ بیان ہے بہت غور طلب کہ بلاول کو روکوں گا تو مسئلہ ہوگا، تو اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپس میں اختلافات پھوٹ پڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی سر، یہ تو میرا خیال ہے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے والی بات ہے۔ ایسا ہی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ بلاول اپنے والد کے خلاف جائیں یا اتنی کوئی سنگین کسی معاملے پہ کوئی ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہو اور جہاں یہ طے ہونا ہو کہ بلاول نے کوئی اور لائن لینی ہے اور زرداری صاحب نے کوئی اور لائن لینی ہے۔ لائن دونوں کی ایک ہی ہے، پولیٹیکل پریفرنسز بھی ایک ہی ہیں، اسٹریٹجی بھی ایک ہی ہے۔ باقی یہ ان کی ایک معمولی سی بات تھی، بعض باتوں پر بلاول صاحب ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں اور زرداری صاحب ذرا ٹھنڈے آدمی ہیں، تو ان سے ایک انٹرویو میں سوال پوچھا گیا کہ کیا بلاول آپ کے خلاف جا رہے ہیں یا آپ سے ہٹ کر کچھ لائن لے رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کامنٹ کیا، اس کو ہم نے بڑھا چڑھا لیا ہے، کنسیڈریشن میں لے لیا، گپ شپ میں لے لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات، ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سندھ میں ایک الائنس نیا پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے، ماضی میں بھی بنتے رہے، لیکن اس دفعہ موو ذرا سیریس ہے۔ اور ایک وجہ تو اس کی یہ ہے نا، دیکھیں کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی یہاں حکومت میں رہی ہے اور ان 15 سالوں میں کسی کو اقتدار میں تبدیلی لانے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی 5 سال کا اقتدار مانگتی ہے کہ جی ہمیں آپ ووٹ دیں اور ہم 5 سال میں آپ کی تقدیر بدل دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نا 4 چاند لگا دیں گے، آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے۔ لیکن 5 پھر 5 پھر 5 کسی پارٹی کو ملتے ہی چلے جائیں انڈاؤٹڈ، اور ایسے کہ کوئی بلا شرکت غیر والی صورتحال، اتحادی کی بھی ضرورت نہیں۔ دل چاہا تو ایم کیو ایم کو ساتھ بٹھایا، نہیں دل چاہا تو بولا آپ اپنے گھر خوش رہو، ہم چلا لیں گے۔ کافی عرصے سے تو ایم کیو ایم بھی ساتھ نہیں بیٹھے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، اتحادی کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسی حکومت 5 سال پھر 5 سال پھر 5 سال، اور چپل آج تک پاؤں میں جو ہے لوگوں کے نہیں ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں خاک اڑ رہی ہے، کس قدر جو ہے، کتنے ہی گاؤں ہیں جن میں جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پی رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اسکولوں کی حالت دیکھیں، اندر اوتاقوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اوتاق بنے ہوئے ہیں، ماضی میں تھر کا حال دیکھ چکے ہیں۔ ہسپتالوں کی حالت دیکھیں تو بات یہ ہے کہ کتنا وقت پیپلز پارٹی لے گی کہ وہ لوگوں کی حالت بدل سکے۔ لوگوں میں ایک نفرت ہے، ایک ناپسندیدگی ہے، ایک غصہ ہے، اور اس ویکیوم کو، ایک قدرتی ویکیوم ہے ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کا، اس ویکیوم کو شاید کچھ طاقتیں کوشش کریں گی کہ پورا کر لیں ایک متبادل قیادت کے ذریعے۔ اس حوالے سے کافی سنجیدگی نظر آتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے راشد سومرو صاحب اس میں بڑے سرگرم ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہیں، اور نون لیگ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی مخالف اتحاد میں جائے گی، خواہ الیکشن کے بعد وہ ایک دوسرے کی ضرورت کے طور پر بیٹھ جائیں ساتھ، فی الحال تو وہ ظاہر ہے الیکشن تو ایک دوسرے کے مخالف ہی لڑیں گے۔ تو یہ سندھ کا منظرنامہ ممکن ہے۔ میری ایک اس میں ایڈیشنل بات بھی ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے یہ بات کہی، ٹی وی چینلز پہ بھی کہی، کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوتے مجھے کم سے کم نظر نہیں آتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آگے جائیں گے، الیکشن کمیشن اس میں ٹائم لگے گا، سپریم کورٹ جائے گا، اور اگر تھوڑا ٹائم اور مل گیا تو پیپلز پارٹی کے
جو مخالف صورتحال ہے، اتحاد ہے، وہ مضبوط ہونے کا اس کو موقع ملے گا. چلیں اچھا منور مرزا صاحب، آپ نے بھی ایک بلاول بھٹو زرداری کا بیان سنا ہوگا اور مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں آج کل بلاول بھٹو، کیونکہ بالکل ہی الگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ایک الگ اسٹریٹجی کے ساتھ اس وقت وہ میدان میں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بزرگ سیاستدانوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ گھر بیٹھ جائیں یا پھر مدرسے میں بیٹھ کر دعا کریں. تو کہیں ان کا اشارہ زرداری صاحب کی طرف تو نہیں ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ابھی حال میں کے پی کے میں جو الیکشن کیمپین کیا ہے اس میں جذبات زیادہ تھے اور لاجکس کم سیاسی وہ تھی، سیاسی تجربہ کاری کریں وہ کم تھی. اس لیے کہ اسی لیے میں اب آپ کو یہ کہوں گا کہ جو کل انہوں نے انٹرویو دیا نا زرداری صاحب، ان کے متعلق ایک بات بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے، زرداری سب پہ بھاری. بالکل. تو ابھی جتنے انٹرویوز ابھی تک آئے ہیں نا، آپ نے دیکھو نا، انٹرویوز کا سیزن ہے یہ، تو کوئی ٹاک شو میں آ رہا ہے تو کوئی ویسے انٹرویو دے رہا ہے، تو ابھی ان کا یہ انٹرویو سب پہ بھاری پڑا ہے. انہوں نے 3-4 باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غور طلب ہے. صحیح ہو یا غلط، یا اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے نا. سب سے پہلی بات انہوں نے جو اشارہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ جو پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں، جب پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے مل کر اتحاد کر کے پی ٹی آئی کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا نا، وہ کہتے تھے اس وقت پاکستان کی ضرورت ایک قومی حکومت ہے. اور اس بار بھی دیکھیں انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے یہی کہا. ٹھیک ہے. تو منور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سندھ فتح کر لیں گے اور پھر نون لیگ کے ساتھ ہم مل کر حکومت بھی بنا لیں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی منون یہی دعویٰ ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، یہ جو تمام تر صورتحال جو چل رہی ہے اس وقت سندھ میں؟ دیکھیے، سندھ کی جو صورتحال ہے، ایکچولی اگر 2018 کے الیکشنز دیکھے جائیں، اس کے پس منظر میں آپ کو سندھ کی صورتحال کو دیکھنا ہوگا. جو سیٹیں ٹریڈیشنلی ایم کیو ایم کے پاس جا رہی تھی گزشتہ 30-35 سال سے، 35 سال سے 35 کہہ سکتے، اگر آپ ہر الیکشن میں انہی کے پاس جا رہی تھیں وہ سیٹیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی کو دلوا دی گئیں یا انہوں نے لے لی. آپ مانتے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا؟ دیکھیے، سبھی کہہ رہے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو اسے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن ہر آدمی یہ کہتا ہے. اور دوسری ایک بات پہ مجھے وہ ہے، جو ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں، آپ غور کریں، انکلوڈنگ چیئرمین پی ٹی آئی، وہ ایک رات کبھی کراچی میں قیام کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا. بالکل. ابھی آپ نے ایک تفصیل خود ہی آپ نے کہا نا کہ اگر آپ سندھ کا حال دیکھیں تو جہاں پیپلز پارٹی کو آپ بلیم کر رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو وفاقی حکومت کا بھی کئی چیزوں کے اندر بڑا سالڈ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایسی کچھ نہیں ہوتی صورتحال. وفاقی حکومت چاہے تو کر سکتی ہے. فار ایگزامپل موٹر ویز بنوانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر آپ چاہیں تو ٹرانسپورٹ کے نظام کے اندر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو الیکٹریسٹی کے نظام کے اندر آپ سگنیفیکنٹ واٹر کے نظام میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں کر سکتے ہیں. یہ جو سرکولر ریلوے ہے اس کے یہ سارا آپ کے سی پیک کے تحت آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کیا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے؟ کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اس لیے کنٹریبیوٹ نہیں کیا کہ اگر آپ ان کے رویوں سے دیکھیں تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کراچی سے بھی نہیں تھی کوئی دلچسپی، اور نہ کوئی سندھ سے نہیں. تو دیکھیں نا، وفاق کریکٹ تو کرتا نا صوبے کو، وہ اس کو یہ تو کہتا کہ دیکھو یہاں یہ کر لو. دیکھیے، جب آتی ہے نا بات عوام کی اور آپ بھلائی کی بات کر رہے ہیں، بار بار ہم لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کس لیے آنا چاہیے؟ پاکستان جیسے ملک میں ڈیولپمنٹ کے لیے آنا چاہیے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو حقوق دلوانے کے لیے، یہاں بھی ٹوٹی ہوئی سڑکیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے یہ پروونس کو یہ کہا کہ بھائی تم سڑکیں بناؤ، یہاں پر تم ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح کرو، یہاں پر یہ کام کرو؟ کبھی نہیں کہا. بیان بازی، لڑائی بازی. تو اس تناظر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایکچولی وہ جو سیٹیں ہیں ٹریڈیشنلی وہ جانی ہیں یا تو پیپلز پارٹی کے پاس، ان کا ٹریڈیشنلی تو وہ ایم کیو ایم کی ہیں. تو اسی لیے غالباً نون لیگ نے جو اتحاد کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، خاص طور پہ ان کی نظریں حیدرآباد کی
اور کراچی کی سیٹوں پہ ہے. اور انہوں نے آپ نے دیکھا ایم کیو ایم نے لوکل باڈیز کا الیکشن بھی چھوڑ دیا تھا, کیونکہ اس وقت لوگوں کے جذبات جو تھے وہ خاصے گرم تھے مہنگائی کے معاملے کے اندر. چلے منور صاحب, گفتگو کا آغاز یہیں سے ایک بار پھر سے شروع کریں گے. ناظرین, وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, بات ہو رہی تھی سندھ میں بننے والے گرینڈ الائنس کی. ایم کیو ایم اور نون لیگ کی جانب سے خاصا سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے سندھ کی کنجی دیگر جماعتوں کو مل جائے اور یہ پیپلز پارٹی مخالف جو اتحاد بن رہا ہے یہ مل کر سندھ حکومت بنا لے. اس تمام تر صورتحال میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے عبید شاہ صاحب سے. عبید شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 2024 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کا بیانیہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے, کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا, بات یہ کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اس وقت ایک لائن پر ہے جو میں اس میں سے اخذ کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور امور جو ہیں وہ لوگوں کے منتخب نمائندوں یا رہنماؤں پر چھوڑ دینے چاہیے. یہ ایک ہی لائن آپ ڈرا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ابھی جو پولیٹیکل لائن ہے یا پولیٹکس ہے اس کی روشنی میں. ورنہ ادروائز تو پی ٹی آئی دیکھیں آدھی تو عمران خان صاحب کا فین کلب ہے. وہ تو کرکٹ کے کھیلنے والے اور ینگسٹرز اور شوقین اور خان صاحب کی پرسنالٹی اور مرشد, وہ آدھے لوگ تو یہ ہے. جو باقی آدھے بچتے ہیں ان میں سے وہ ہیں جو 92 کے ورلڈ کپ والے نہیں, جن کا شعور یہ کہتا ہے کہ سیاست میں فوج کو نہیں پڑھنا چاہیے اور عمران خان کو اگر اقتدار ملا یا ان کی اکثریت ہو گئی اور وہ جیت گئے اور کامیاب ہو گئے اور بھاری سیٹیں ان کی ہو گئیں, تو پھر یہ کہ فوج کی مداخلت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. عمران خان صاحب آئیں گے اور فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے آؤٹ کر دیں گے. آدھے وہ لوگ ہیں جو اس خوشگمانی میں ہیں. حالانکہ وہ عمران خان صاحب کا ماضی, میں یہ بلیو کرتا ہوں عمران خان صاحب کو آج بھی کوئی ڈیل ملے گی تو فوراً وہ اسے پک کریں گے. وہ تو وزارت عظمیٰ تک پہنچے ہی ڈیل کر کے تھے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی مدد سے پہنچے تھے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے اصول پر کھڑے رہے اور انہوں نے اقتدار جو ہے وہ جینونلی اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ حاصل کیا. باقی میری یہ رائے ہے کہ یہ جو 172 سیٹیں ہیں جن کی بنیاد پر حکومت بننی ہے وہ تو کسی ایک کو تو ملنی ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب ابھی پی ٹی آئی اسی اسٹریٹجی پہ جاری ہے کہ وہ ڈھونڈ کر ایسے جو ہارڈ لائنرز ہیں جو. تو عبید شاہ صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی جماعت کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت یا عددی اکثریت مل سکے گی؟ نہیں, یہ تو کوئی اس کی صورتحال ہی نہیں ہے. ایسی بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. نہ ہی کوئی پارٹی اتنی پاپولر ہے اور نہ ہی کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں کہ وہ اتنا بڑا نمبر سیکیور کرے. اور نہ ہی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ ریزلٹس کو کنٹرول کر لیتی ہے کامیابی سے, وہ بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی بھی ایک پارٹی اتنی مضبوط اقتدار میں یا اتنی مضبوط پوزیشن میں آئے کہ وہ اکیلے حکومت بنائے. تو یہ تو مانگے تانگے کی اور سانجے کی داری کی حکومت ہوگی جو بھی ہوگی جب یہ الیکشن ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ پیپلز تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں میں پاپولر ہے اور اس کو ووٹ بڑے نمبر میں, لارج نمبر میں اسی کو پڑیں گے. یہ ایک بات ہے. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا عبید شاہ صاحب. منور مرزا صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے 2024 کے انتخابات میں کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں, نون لیگ کا, آئی پی پی کا یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے بات اصل میں چلیں آئی پی پی کو ہٹا دیتے ہیں, نون لیگ یا پیپلز پارٹی. اصل جو مقابلہ ہے وہ تو پنجاب میں ہے. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, صوبوں کی بات بالکل علیحدہ ہے. صوبوں میں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا کر لیا ہے تقریباً نون لیگ نے جی اور ایم کیو ایم نے, دونوں نے اپنے آپ کو ری گروپنگ ہی کہیں گے نا آپ, کہ اس سے پہلے کہ الیکشن کیمپین شروع ہو انہوں نے ری گروپ کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی جو ہے, اسٹریٹجی جو ہے, نہ صرف بر وقت ہے بلکہ انہوں نے صحیح کیا. جیتنا ہارنا تو الیکشن میں. لیکن منور مرزا صاحب, لوگ تو ایم کیو ایم چھوڑ کے جا رہے ہیں, سابق پارلیمنٹیرینز, تو ایم کیو ایم ابھی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے بات میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ٹریڈیشنلی سیٹیں یہ ان کی ہیں, ان کو موقع بھی نہیں ملا. لیکن ابھی تو ایک معاملہ اور بیچ میں آ گیا نا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم میں ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے کچھ سیٹس کو لے کے, جس میں خاص طور پہ بلدیہ والی سیٹ. آج تو میں نے دیکھا کہ نون لیگ نے موقف اپنایا ہے کہ ضمنی انتخابات میں بھی اور اس سے گزشتہ 2018 کے انتخابات میں ہم نے ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لیے تھے. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ ایک گرینڈ
یعنی یہ باتوں کے اوپر، یعنی ایک وسیع تر اس کے اوپر تو ان کا اتفاق ہو گیا ہے، کم از کم نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر تو بالکل اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ صورتحال ہوگی۔ پروونشل اسمبلی کی سیٹوں پر میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کے اندر نون لیگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوگی۔ اب آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان دونوں میں سے نون لیگ وہ یا پیپلز پارٹی کے اندر اس پہ آ جائیے، تو دیکھیے زرداری صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے آپ اسی کے کو دیکھ لیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا انہیں مفاہمت کا بادشاہ، تجربے کے اندر بھی وہی تھے ایکچولی، اس تمام ڈرائیونگ فورس سے اس عدم اعتماد کی تحریک پہ جس نے پی ٹی آئی کو الٹ دیا، وہاں پہ وہی تھے نا، بالکل تین ان کی خاصیتیں۔ اچھا، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بلاول بھٹو ابھی نا تجربے کار ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہا جی، انہوں نے 2-3 سال پہلے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھ لوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ میں یہ انٹرپریٹ کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کوئی بہت اچھا ان روڈ نہیں کر سکی، بالکل ایسے ہی، جہاں پر جو وہاں ان کے پاس کوئی بہت نہ تو اسپیس ہے، نہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس بہت اچھے ہیں، نہ وہ کوئی ڈیلیور بھی تو نہیں کر کچھ سکتے۔ سیٹس کہہ سکتے ہیں جنوبی پنجاب کی کچھ سیٹس جو ان کی 2013 تک کی حکومت تھی وہ تو آپ دیکھیں اٹ واز ایبسولوٹ فیلئر دیئر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، 5 وزیر خزانہ بدلے انہوں نے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھیں 5 وزیر خزانہ انہوں نے بدلے اپنے عرصے کے اندر، تو اقتصادی طور پر دے ور ناٹ اے سکسیس، تو وہ چیز ان کے ساتھ چلی آ رہی۔ اچھا، سیکنڈلی دیکھیے اب پاکستان کا اگر آپ دیکھیں لفظ یہاں پر ایک عجیب و غریب بات ہے، میں نے بارہا مرتبہ کہا، آپ کے فورم پہ بھی میں نے یہ بات کہی، جی، پولیٹیکل پارٹیز بیانیہ نہیں دیتی ہیں، بیانیہ خود بن جاتا ہے۔ یہ تو پاپولسٹ لوگوں جو ہوتے ہیں نا قسم کے لیڈرز، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہالینڈ کے اندر ایک صاحب جیت گئے الیکشن، اور وہ جیتے ہیں اینٹی مسلم بیانیہ اس کے اوپر، لیکن جو ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں پر کہ اقتصادی صورتحال اتنی دگرگوں ہو، یہاں پر آپ کو منشور کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی تک منشور تو کسی نے نہیں دیا، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہم کام کریں گے، اس کے اوپر آپ ہمیں ووٹ دیں، اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھی میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کر رہا۔ چلے منور مرزا صاحب، عجیب سی بات ہے کہ ہم لوگ بھی بیانیوں کے اوپر سر دھننے لگے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کرنے کیا جا رہا ہے، اگلے 5 سال کرے گا کیا ہمارے ساتھ، وہ اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ چلے سر، آپ کا موقف آ گیا۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے۔ سر، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے اور نون لیگ نے الیکٹیبلز کی سیاست شروع کر دی ہے، اسٹیج کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر؟ یہ اصل میں بدقسمتی سے جتنی پاکستان کی تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیولینز کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی اسپیس بڑھتی جا رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ٹینڈر دیے تھے، فی الحال مسلم لیگ نون کا ٹینڈر شاید منظور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سو کالڈ الیکٹیبل ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے فی الحال پیچھے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح ہے جو ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے محرک تو زرداری صاحب ہی تھے، تو فی الحال وہ پیچھے ہیں۔ تو اس پیچھے سے آگے آنے کے لیے ایک ظاہر ایک جھگڑا ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کریٹ ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا بڑھے گا بھی۔ پھر میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے تھوڑا سا نیریٹو کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس بات پہ بحث شروع ہو جائے کہ بلاول ان کی بات نہیں سنتے یا وہ بلاول کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے، تو وہ بھی ایک نیریٹو کو تبدیل کرنے کی بات ہے۔ اور خود زرداری صاحب نے کل کہا کہ مخلوط حکومت بنے گی، تو ظاہر ہے مخلوط حکومت کے اندر مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، JOI اور عوامی تو پارٹی پروفیسر صاحب، وغیرہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سال 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے؟ مخلوط اور ایک کمزور حکومت بنے گی، اس کا اقرار کل انہوں نے بھی کر لیا زرداری صاحب نے، اس لیے کہ سیویلینز کے لیے اسپیس کم ہو گئی ہے، تو یہ تو زیادہ کمزور، اور مخلوط حکومتیں ہمارے یہاں بہت کمزور ہوتی ہیں۔
حتیٰ کہ عمران خان کی حکومت بھی 2 ووٹوں سے بنی تھی اور وہ ظاہر 2 ووٹ جب گئے تو ہٹائے گئے تو وہ پھر گر گئے. تو یہ کمزور مخلوط حکومت بنے گی جو بہت زیادہ جس کے پاس کام کرنے کے لیے اسپیس نہیں ہوگا. میاں صاحب دوبارہ نعرے بھی نہیں لگا رہے، خیر اس دفعہ تو وہ پرانے والے نعرے بھی ترک کر دیے، تو وہ کیا کر پائیں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے. سر اسٹیج کے پیچھے ڈیل ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کل کو جن کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کی عزت کو تار تار تو وہی خود کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ان کا ٹینڈر، وہ ڈیل جو ہے ٹینڈر ہے، وہ ایکسیپٹ ہو گیا کہ وہ کتنا اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ صرف کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جو پرانی جتنی بھی بیانیہ تھا مسلم لیگ کا وہ انہوں نے پیچھے ہٹا دیا ہے. اب وہ ووٹ کو عزت دینے کو نہیں بلکہ بوٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ان جماعتوں سے اتحاد کر رہے جیسے عوامی پارٹی کے پاس گئے. عوامی پارٹی نے تو ان کی حکومت کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور وہاں جا کے بلوچستان کے جو حقیقی مسائل ہیں جس کا خود مریم نواز اس کا ذکر کرتی رہی ہیں، ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو یہ ڈیل نہیں ہے بلکہ سرنگو ہونا ہے کہ کس حد تک آپ سرنگو ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، تو اس میں آپ کو اقتدار ملے گا، اور وہ ظاہر ہے بڑا کمزور. تو سر اس ڈیل کو بالکل بھی ڈھیل نہ سمجھا جائے. یہ ڈیل نہیں ہے، یہ سرنگو ہونا ہے میرے خیال میں، اس لیے کہ آپ سیویلین سیاسی جماعتیں سلنڈر کر رہی ہیں، وہ اسپیس کو کم ہو رہی ہے، تو وہ اس میں تو زیادہ کمزور حکومتیں بننے کے امکانات ہیں. اور مخلوط، اور زرداری صاحب نے کل اس بات کو کہہ بھی دیا کہ مخلوط حکومت بنے گی، تو مخلوط حکومت تو ہمیشہ ہی پاکستان میں کمزور ہوتی ہے. اچھا عبید شاہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو کو نون لیگ نے مشورہ دیا ہے کہ گھر کی باتیں گھر میں ہی رکھیں. بس یہ چھیڑ چھاڑ تو دیکھیں ان میں چلتی رہے گی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات ابھی کی نا وہ 100% درست ہے. جب آپ اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی بحیثیت قوم بڑی المناک صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں. بالکل، مطلب ہماری کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی لیڈر اب کوئی نجات دہندہ رہا نہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس عوام کا کوئی ایجنڈا یا کوئی نعرہ ہے. اب سب کا بنیادی طور پر تمام پارٹیوں کا جو عمران خان مخالف ہیں یا پی ٹی آئی مخالف ہیں، ان کا سب کا ایک خیال یہ ہے کہ الیکشن نہیں بھی ہوتے ہوں تو نہ ہو، بس کسی طرح عمران خان حکومت میں نہ آئے. عوام کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے پاکٹس کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، باقی سارے عوام لا تعلق ہیں، غیر متعلق ہیں، اور وہ کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہیں. ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کے لیے پلانز کیا ہیں، ان کی اگلی جنریشن کو کہاں لے جا کر کھڑا کیا جائے گا، اس پر تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. سیاسی منظرنامے سے یہ موضوع ہی غائب ہے. فی الحال تو یہ موضوع یہ ہے کہ عمران خان کسی طرح اگلی حکومت نہ بنا پائے، اس کے ووٹ توڑے جائیں، اس کا کیریکٹر اسیسینیٹ کیا جائے، اس کو گندہ کیا جائے، اور وہ اکثریت اپنی جو ہے وہ عوام سے ووٹ لینے کے قابل نہ رہے. باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو پھر تیار ہو جائیں گی، اسی تنخواہ پہ کام کریں گی. پھر ایک سے ایک حکومت ایسی بن جائے گی جیسی پچھلے 16 ماہ میں ہم نے دیکھی ہے، جس نے کچھ بھی ڈیلیور کرنا، ان کے پاس ایسی بات ہی نہیں ہے کہنے کی جو وہ آ کے عوام میں کہہ بھی سکے. وہ بیچارے یہی کہتے رہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے دی اور ملک بچا لیا اور فلاں کر لیا. یہ ڈرامے بازی ڈھکوسلے بازی کرا کے انہوں نے اپنا ٹائم چلایا. لیکن لوگ تو جانتے ہیں نا، آپ کسی کی باتوں سے پیٹ تو نہیں بھر سکتے، روٹی تو نہیں کسی کے گھر پہ جا کے ڈیلیور کر سکتے. گیس 300% بڑھا دی، بجلی کتنے 54 روپے 55 روپے یونٹ پہ لے گئے بجلی کو، پیٹرول کہاں لے گئے، بڑھاتے چلے گئے. تو بات یہ کہ لوگوں کو باتیں آپ کچھ بھی کہیں گے ہم نے سیاست قربان کر کے لوگوں کا بھلا کیا، لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے نا کیا بھلا کیا. لوگوں کے گھر میں جو حالات ہیں وہ تو وہ جانتے ہیں. تو یہ اگلی حکومت میں میرے لیے یہ المناک صورتحال ہے کہ اگلی حکومت میں بھی کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی قسم کی کوئی بہتری لوگوں کے لیے آ سکے گی. یہ تو غیر متعلق ہو گئے عوام ہماری سیاست سے. یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب ریلیونٹ ہی نہیں رہی لوگوں سے. مطلب اتنا ایک المناک صورتحال ہے. آپ دیکھیں یہ کہاں جا کے منتہج ہوگی، یہ اس کا انجام کیا نکلے گا. سر ہو سکتا ہے آئی پی پی کی صورت میں نکل آئے یا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی صورت میں نکل آئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ اسٹپنیز ہیں ایسی جماعتوں کے، اور سر لاڈلا تو کبھی بھی کوئی بھی بن سکتا ہے. لاڈلے تو ابھی ہے نا، ایک موجود ہے نا لاڈلے، وہ آئے جس کا ٹینڈر بھر کے ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹینڈر بھر کے آئے، ان کا منظور ہو گیا، تو وہ لاڈلے تو ہیں نا، وہ بنا لیں گے کسی نہ کسی طرح حکومت، اگلی حکومت کو وہ لیڈ کریں گے. بٹ میں جس بات پر سر پیٹ رہا ہوں وہ تو بات ہی کچھ اور ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس وہ بات کرنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں.
کیا آپ سن رہے ہیں؟ آپ نواز شریف صاحب کی کل کی میڈیا ٹاک سن لیں, کیا انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ عوام کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں, بھائی ریلیونٹ ہی نہیں رہے عوام اس ملک میں, اپنے کیسز کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اگر یہی صورتحال کنٹینیو رہے گی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ چلے اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اسٹپنیوں سے کچھ نہیں ہوگا, یہ تحریک استحکام پارٹی یا فلاں اس سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ مرزا صاحب سے ضرور تبصرہ کرنے کو کہیں یا کامنٹ لیں, لیکن آپ بیچ میں ایک بات کر گئے ہیں جس پر بات کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ کراچی کے ایم کیو ایم کے لوگ تو پیپلز پارٹی پہ جا رہے ہیں. کراچی کی سیاست میں یہ ایک فینومینا ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ مرزا صاحب سے کچھ بات کریں, پھر ہم موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے. تو مرزا صاحب چلیں پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, نو کانفیڈنس موشن آنے کے بعد سابق وزیر اعظم کو جب ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا, ان کو گھر بھیج دیا گیا, اس کے بعد تمام جماعتوں نے مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, کندھے سے کندھے ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. لیکن اب منظر مکمل طور پر پلٹ چکا ہے. وقت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو کل تک کندھے سے کندھے ملا رہے تھے, جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے, جو ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے گلے لگا رہے تھے صرف اقتدار کی خاطر, اب ان کا شرازہ مکمل طور پر بکھر چکا ہے. اور دیکھا ہی جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف پے در پہ بیانات دیے جا رہے ہیں, خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو. ویسے تو یہ بات واضح ہے کہ عددی طور پر پنجاب سے ہی وفاقی حکومت بنے گی, لیکن اگر بات کی جائے ملک کے معاشی ہب کی, کراچی کی, تو کراچی کی کنجی کس کے ہاتھ میں آئے گی, کراچی کی چابی کون سنبھالے گا؟ گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے لیے کراچی کے جو ڈائنامکس جو تھے وہ بہت سیٹ تھے. اب دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے. کیا ایم کیو ایم کو پہلے سے زیادہ سیٹیں مل سکیں گی یا پھر سیٹیں پہلے سے بھی کم ہو جائیں, کیونکہ لوگوں کا بیانیہ اب وہ بالکل یکسر تبدیل ہو چکا ہے, مائنڈ سیٹ تبدیل ہو چکے ہیں. منور مرزا صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے. منور مرزا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیا ایم کیو ایم مزید مضبوط ہونے جا رہی ہے یا پھر ایم کیو ایم کا بھی شرازہ بکھر رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم جس پوزیشن پہ کھڑی ہے اس سے بہتری ہوئی ہے. ایم کیو ایم گزشتہ یعنی 2000 اگر آپ ان کا 18 کے بعد والی صورتحال دیکھیں تو وہ نان اینٹی تھے. سر 18 سے یاد آیا, مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس الیکشن میں 18 سیٹیں لیں گے کراچی سے. دیکھیے یہ تو ان کا دعویٰ ہے, یہ تو جب وہ میدان کے اندر اتریں گے اور جب وہ رزلٹ آنے شروع ہوں گے تو تب میں اور آپ دیکھیں گے. تو سیٹوں کے بارے میں تو کوئی آدمی پریڈکشن کر ہی نہیں سکتا کہ 18 لے سکتا ہے یا نہیں, لیکن انہوں نے لی ہیں پہلے ہے, وہ یہ سیٹیں لے جا چکے ہیں. تو اگر اس پس منظر میں ان کا دعویٰ دیکھیں تو ممکن ہے کہ مرزا صاحب اس ٹائم پہ ڈیلیور کیا تھا. اچھا چلے, اب تو 4-5 سیٹیں ملی لیکن ڈیلیور نہیں کیا گیا. مطلب ایم کیو ایم کیا ڈیلیور کرتی ہے, اس کے پاس کیا تھا؟ چلے بلدیات نہیں تھا لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں شامل تو تھے. فیڈرل گورنمنٹ میں شامل تو تھے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جو 2018 سے جو گورنمنٹ چل رہی تھی, وہ ذرا اٹھا کر آپ ان کا منشور تو دیکھیں, کیا اس کے اندر کوئی اقتصادی بات تھی؟ میں پھر بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام, جہاں بہت سارے لوگ قصوروار ہیں نا, وہاں پاکستانی عوام بھی قصوروار ہیں, پاکستانی میڈیا بھی بہت قصوروار ہے. میں بھی آخرکار میڈیا میں پڑھاتا رہا ہوں. یونیورسٹیز کے اندر 8 یونیورسٹیز کے اندر پاکستان کی ٹاپ پڑھایا میں نے. یہ خاص قسم کا سنڈروم ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہوا ہے شروع, وہ ہے ڈسکریجمنٹ کا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا, اگر جرنلزم تو آپ کو معلوم ہوگا, پروپیگنڈا کا ہوتا ہے, ایک کیمپین ہوتا ہے جس کے تھرو پی ٹی آئی کا کلٹ کی ایک وہ ہوتا ہے طریقہ کار, جس سے آپ کلٹ ڈیولپ کرتے ہیں نا. پی ٹی آئی کی جس طرح کلٹ ڈیولپ کی گئے تھے, کلٹ کے فوراً بعد جب آپ آتے ہیں نا نیچے, تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شدید مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو مسیح ہے, وہ آپ نے سنا کہانی پڑھی ہے نا کہ ایک بادشاہ تھے جو جس چیز کو انہوں نے دعا کی کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں وہ سونے کا ہو جائے. تو وہ سمجھتے تھے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگائیں گے وہ سونے کا ہو جائے گا, 50,000 مکان بھی آ جائیں گے. یہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا کیونکہ اب تو وہ گزری ہوئی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 3-4 سال میں کچھ بھی نہیں. 6 وزیر خزانہ جب بدل رہے ہوں تو کیا ڈیلیوری ہوگی؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر جس پارٹی کے پاس نہ ہو, جو اپوائنٹ نہ کر سکتا ہو, اس میں کیا ڈیلیوری ہوگی؟ آپ کے پاس ایک مضبوط معاشی ٹیم ہونی چاہیے پاکستان کو سنوارنے کے لیے. یہ کہہ دینا کہ 18 سیٹیں وہ لے جائے گا یا ایم کیو ایم لے جائے گی یا وہ حکومت بنا لے گی یا وہ کمزور حکومت ہوگی. پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں
یہ جو 2-3 بیانیاں نا ان کو پاکستان کے میڈیا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور یہ ماہرین جو کر رہے ہیں. مرزا صاحب عوام نے اور حکمرانوں نے ہی مل کے ارسطو، سقراط، بقراط، سکندر اعظم، اسد عمر صاحب کو بنایا. دیکھیے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ان کو. سب سے پہلے ٹارگیٹ کس کو بنایا؟ الیکشن کمیشن کو. یہ مستقل کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن تو سے زیادہ ڈس آنیسٹ ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر الیکشن کمیشن اس چیف کو بھی یہی لے کر آئے تھے. ہاں وہ دیکھیں نا، اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرانے تو پھر کس نے کرانے یہ بتا دیجئے. پہلی بات وہ ایک تھیوری یہاں پہ یہ ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ راضی ہیں پاکستان کی عوام کہ اسٹیبلشمنٹ ہی الیکشن کراتی رہے تو پھر ٹھیک ہے. مگر اگر آپ چاہتے ہیں، یہ عوام کے اوپر ہوتا ہے اور ایک جگہ نہیں ہوا. جب آپ مسلسل پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں نا الیکشن کے، جب جمہوریت کے اندر 2 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عوام ہوتا ہے اور ایک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. اور سیاسی جماعتوں کے پاس کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ اپنا منشور ہوتا ہے. عوام اس کا منشور دیکھ کر اسے ووٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے، عمران خان بھی پہلے دن سے آنے کے بعد ایک ہی روتے رہے وہ پی ٹی آئی پوری کہ جی ہمارے کو دیوالیہ حکومت مل گئی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس سے مانگ رہے ہیں. پھر اگلی حکومت آئی، وہ بھی کیا کرتے رہے؟ آئی ایم ایف کے بعد جاتے رہے، آئی ایم ایف کی منتیں کرتے رہے. یہ تو میں کہتا ہوں ہم نے ریاست اور سیاست کو قربان کیا. میں تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں، حالانکہ لوگ اور جگہوں کا شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں. وہ میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے آپ کو نہیں ٹیکنے پڑے. بالکل. اچھا ابھی خبر میں پڑھ رہا تھا، دیکھیے ہمیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پازیٹیو ہونا بہت اچھا ہے، میڈیا کے لیے نیگیٹو ہونا بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ریٹنگ وغیرہ بہت بڑھتی ہے. میں کیونکہ پڑھا چکا ہوں تو مجھے معلوم بھی ہے، اور میں خود ایک نہیں 7 جگہوں پہ ڈائریکٹری نیوز رہا ہوں بڑے بڑے چینلز کے اندر. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ہے بیانیہ جس کو آپ لے کے چلیں. دیکھیے پاکستانی عوام میں مایوسی نام ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے بالکل کیا جاتا ہے. مجھے خود بلا کے کہتے تھے مالکان، خود کہتے تھے کہ فلانی جگہ سے یہ آ رہا ہے. اب میرے میں اگر اتنا دمخم ہوتا تھا تو میں کہتا جناب فلانی جگہ سے آ رہا ہے تو آنے دو. میں نے تو پی ٹی وی میں کام کیا، میری سروس 28 ایئرس کی تھی، وہ تو اسٹیٹ اون تھا. تو کہاں سے آتا تھا بیانیہ، کہاں سے کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو صرف 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں اس الیکشن کے بارے میں. سب سے پہلا کانفیڈنس الیکشن کے اوپر پاکستانی عوام کا ہونا چاہیے. بے شک انہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے میں اتنی طاقت ہے، اور اگر ہم نے نہیں ہے اتنی طاقت اور انہوں نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے، گھٹنے کوئی سیاسی جماعت نہیں ٹیکتی، عوام ٹیکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیجئے، ابھی میں کہوں گا تو پھر وہ کہیں گے آپ کے جی آپ ان کو اس کا نام کیوں لے لیا، وہ تو ہمارے دشمن ہے. انڈیا کے اندر الیکشن ہوتا ہے، وہ کسی بیانیہ سے بھی آتے ہیں، چاہے وہ ہندوتوا کے بیانیہ سے بھی آتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا فلانا فلانا اس سے ڈکٹیٹ کرا رہا ہے؟ کبھی نہیں کہتا. ہمارے تسلیم کر لی تو ایک کانسپیریسیز کی تھیوری بھائی ختم ہی نہیں ہوتی. کانسپیریسی کی تھیوری اتنی تھیوری ہیں، ہر آدمی جو آتا ہے وہ ایک نئی تھیوری پیش کر دیتا ہے. میں تو حیران ہوں، میں نے اتنی تھیوریز پڑھی ہیں کمیونیکیشن کی، جب میس کمیونیکیشن پڑھ بھی رہا تھا خود اور بعد میں پڑھایا بھی، لیکن اتنی تھیوری جتنی پاکستان کے اندر کانسپیریسی کی اتنی دنیا میں کہیں نہیں. ایک چلے تو مایوس ایک تو مت ہو، بھروسہ رکھیں اپنے الیکشن پہ، اور اگر نہیں ہے میک شور یو آر دا ون. آپ ہیں، میں ہوں، یہ جو کھڑے ہیں صاحب یہ ہیں، باہر جو سڑک کے اوپر ریڑی کے اوپر کھڑا ہے وہ آدمی سیلف کانفیڈنس فیصلہ کرے گا. کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کچھ نہیں، کوئی سیاسی جماعت وغیرہ کچھ نہیں. مرزا صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان سے بھی جاننا چاہیں گے سر، کیا سمجھتے ہیں، کیا الیکشن سے پہلے ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا سیٹ کیا جاتا ہے؟ پروفیسر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک جملہ سے بولوں گا، کیسے سیٹ کیا جاتا؟ کیا جس وقت لائرز موومنٹ ہوئی تھی وہ ایجنڈا سیٹنگ نہیں تھی؟ افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر بجائے اس کے کہ ان موضوعات کے اوپر پی ایچ ڈیز کرائے جائیں اور ان کے اوپر تھیسز لکھے جائیں، ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لکھتے کرتے. میں وہاں گیا یونیورسٹی میں، ایک نہیں 6 یونیورسٹی میں، جب بھی 4 کا ڈاکٹرل تھیسز میں نے دیکھا، جب بھی تھیسز آتا تھا تو وہ ایسی چیز کے اوپر ہوتا تھا جس کا پاکستانی عوام سے کوئی اور پاکستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو سر جب نصاب ہی 70 اور 80 کی دہائی کا پڑھایا جائے گا، میں اگر پروفیسر ہوں گا، آپ
پریزنٹ کریں اپنا تھیسس کا. میں آپ سے کہوں گا کہ ایجنڈا سیٹنگ کے اوپر سر ریفارمیشنز تو آپ لوگوں نے ہی لے کر آنی ہے نا نصاب میں بھی. لے کے آتے بھی ہیں تو وہ آپ کو پھر پتا ہے نا. چلے سمجھ سکتے ہیں. عبید شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی پاکستانی موضوعات پہ مرزا صاحب ذرا دکھی ہیں کہ نہیں ہو رہا. ابھی فیض آباد دھرنے پہ ہو جائے گا تھیسس, وہ تھوڑے دنوں میں قوم دیکھے گی. تو بات یہ ہے کہ میری تو اس ساری ڈسکشن میں بات موضوع اصل میں بدل گیا, کہیں اور نکل جی تھیوریز پہ بات چلی گئی. ہاں ہماری ڈسکشن میں تو جو سیاسی حالات ابھی ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے پروگرام کے موضوعات میں شامل ہے کہ ان کی جو آپس کے اختلاف ہے اس پر میں پہلے ایک شعر عرض کروں نا کہ دشمنی ڈٹ کے کیجیے مگر خیال رہے. کسی شاعر نے مشورہ دیا سیاستدانوں کو اسی صورتحال میں, دشمنی ڈٹ کے کیجیے مگر خیال رہے, کہیں ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو. بے شک بالکل صحیح بات. یہ سانجے کی حکومت چلی ہے, پہلے آگے بھی چلے گی. یہ کوئی بڑا لمبا راکٹ سائنس نہیں ہے ہمیں یہ جاننے میں کہ اگلی حکومت کا نقشہ کیا ہوگا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو لیکن میں ایک بات کے لیے ڈرتا ہوں کہ یہ جو 77 کے جو انتخابات تھے وہ انہی حالات میں تھے جو ان حالات میں اب یہ والے ہونے جا رہے ہیں. تو وہ ان انتخابات کے بعد تو بڑے ملک کے حالات, ملک کو بڑا دھچکا پہنچا اور ایک سیاستدان جو ہے وہ آخر میں کامیاب اور مشہور سیاستدان جو ہے وہ آخر میں سولی پہ چڑھے اور حکومت سے اقتدار سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا اور ملک ایک بڑے لمبے عرصے تک ملک کی گروتھ نہیں ہو سکی. بالکل ایسے ایک جو سیاسی نشوونما ہوتی ہے اور معاشرے کا ارتقاء ہوتا ہے, مارشل لاء کا دور چل پڑا. جی ہاں. تو مارشل لاء کے دور میں ظاہر ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ زیادہ ہو جاتی ہو, بٹ جو پولیٹیکل گروتھ ہوتی ہے سوسائٹی کی یا اذہانوں کی جو نشوونما ہوتی ہے صحت مند, وہ تو نہیں رہ پاتی. زبانوں پر قدزن لگ جاتی ہے, تالے لگا دیے جاتے ہیں, روک تھوک اور یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے. اخبار اس زمانے میں پروٹیسٹ میں چھپتے تھے تو وہ بلینک جو خبر سینسر ہو گئی ہوتی ہے نکال دی جاتی ہے. شارٹ کی ایسٹ انڈین کمپنی بنا دی جاتی ہے. سر بھی اس بارے میں اچھے سے جانتے ہیں مرزا صاحب. یہ جو الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی جاتی ہے مارشل لاء کے دور میں. تو دیکھیے مارشل لاء تو کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کوئی بھی اس کو یعنی نہیں کرے گا. ہم نے یہ ملک بنایا ہی جمہوریت کے لیے تھا اور ہم اسی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. تو دیکھیے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, پھر وہ آپ کہیں جمہوریت کی حفاظت پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی, عوام کرتے ہیں. پاکستان کے عوام میں وہ شعور ہونا چاہیے. خاص طور پہ میں آپ سے کہوں گا بالکل جو پاکستان کے 60% سے زیادہ لوگ ہیں, جب آپ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ میجورٹی کے اندر ہیں, خدا را کلٹ کی سیاستوں میں مت جائیے. منشور اٹھا کے دیکھیے, آپ پڑھے لکھے ہیں, اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ ایم کیو ایم ڈیلیور کر سکتی ہے, پیپلز پارٹی ڈیلیور کر سکتی ہے, پی ٹی آئی ڈیلیور کر سکتی ہے, یا نون لیگ کر سکتی ہے. ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن کو نہیں دینی, کسی سپریم کورٹ کو نہیں دینی. آپ سپریم کورٹ سے بھی حکومتیں چلاتے رہے ہیں, بڑے بڑے وزیر اعظموں کو آپ نے الٹا کر دیا. جوڈیشل مارشل لاء بھی چلتا رہا ہے. مولوی تمیز الدین سے لے کر اور آج تک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, منتخب وزیر اعظم کو کیسے آپ نے اٹھا کر پھینکا سپریم کورٹ کے ذریعوں کے طرف. مارشل لاء کون ریٹیفائی کرتا تھا؟ خود جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. انہوں نے کہا اپنی پہلی اس کے اندر جو میڈیا کے سامنے آیا, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا ہمیں خود. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, فائز عیسیٰ صاحب تو خیر بڑی ریفارمز لے کر آئے ہیں, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عبید شاہ صاحب آپ بھی ایگری کریں گے؟ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے فائز عیسیٰ صاحب کا, کہ جس طریقے سے وہ مطلب یہ کہ سچ بول رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ سچ بولیں. ہم اس ایکچولی ہم لوگ عادی نہیں ہیں. ان کیمرہ اجلاس کا بھی دور, سماعتوں کا دور چل پڑا, ہضم کرنے کی بھی عادی نہیں ہے. فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان تو جو میرے انداز ہیں ان کے مطابق اس وقت شروع ہوگا جب ابھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچے گا کہ جی ہم 8 فروری کو الیکشن نہیں کر پا سکتے. یہ میرا اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. ایسے ہی ہونے والا ہے. وہ بھی میں اگر کہہ دوں. عبید شاہ صاحب آپ پہلے بات کمپلیٹ کر لیں. جی میں ایک جملہ بولوں گا صرف, پھر یہ بولتے آخر تک بولیں. ویلکم. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں تو وہ ٹی وی کے بجائے اپنی بیگم سے بات کر لیجیے گا. چلے, انہوں نے تو اپنی بیگم کو بھی بڑی عزت دی ہے اور دنیا نے یہ بات مانی ہے. عبید شاہ صاحب کنٹینیو کیجیے گا. ہاں, میں جو الیکشن کی بات کا منظرنامہ ہے اس کو تو ابھی رہنے دیتے ہیں, الیکشن ہونے نہیں ہونے پر بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ اب اگلا کیا. میرا یہ خیال ہے, میری یہ اطلاع ہے کہ الیکشن کمیشن 1-2 دن میں جا رہا ہے یہ درخواست لے کے کہ ہم یہ الیکشن نہیں کرا پائیں گے.
اچھا اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اتنا فرم اسٹانس لیا ہے, اتنی بالکل پوزیشن لے لی ہے کہ اب اس پر کوئی بات ہوگی ہی نہیں, بس الیکشن کا ڈیٹ دے دی, ختم ہو گئی بات, اس پر ہو جانے چاہیے. لیکن الیکشن کی ڈیٹ بھی سپریم کورٹ کے حکم پر دی گئی ہے, ہاں وہی میں وہ اپنی طرف سے نہیں دی. وہ تو صدر صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے مفاہمت کی, سپریم کورٹ کو اطلاع کی, اور بڑا ماحول بن گیا کہ بس اب یہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی ہے. لیکن میری یہ اطلاع ہے کہ 1-2 دن میں ایسی ایک درخواست جاری ہے سپریم کورٹ تک کہ جی نہیں کرا سکتے, اس کے اپنے گراؤنڈز ہیں. تو ظاہر ہے پنجاب میں جب نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ نے کیا کر لیا, جب پنجاب میں 90 ڈیز میں ہونے تھے, عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کی تھی, وہ نہیں ہو سکے, اب آج تک نہیں ہو سکے تو کیا کر لیا. تو حالانکہ جنگ کا جو صحیح میدان ہے, انتخابی جنگ کا میدان, وہ پنجاب ہی ہے اور خیبر پختونخوا ہی ہے, جہاں میاں صاحب کو اپنا پلیٹ فارم تیار کرنا ہے, اپنا اسٹیج بنانا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہو اللہ کرے لوگ ریلیونٹ رہیں اس بات سے, اور ملک کے جو معاملات سیاسی افق پہ ہوں ان میں عوام کا براہ راست جو ہے نا وہ تعلق اور کنسیڈریشن عوام ہی ہو. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کریں, میں کریں, یوں ہوگا وہ ہوگا. اگر ہم اتنے ہی چارجڈ عوام ہوتے تو عمران خان کی جتنی پاپولیرٹی ہے, جیل کی دیوار توڑ کے لوگ باہر نکال لیتے ان کو. پتہ نہیں کیسے کیسے فضول مقدمے ہیں کہ گھڑی بیچی اور سب. چلیں آج تو ایک مقدمہ آج خارج بھی ہوا ہے, نہیں تو میاں صاحب BMW لے گئے, زرداری صاحب پتہ نہیں کیا کر لے گئے, یوسف رضا گیلانی کیا کر لے گئے, وہ ایک ہی رہ گیا کیا کہ وہ اس نے جی یہ کر دیا, وہ عجیب عجیب مقدمے ہیں, فضول قسم کے مقدمے ہیں. تو لوگوں میں اتنی ہی چارج ہوتی پبلک تو جیل کی دیوار کو توڑ کے نکال کے لے آتے کہ بھائی ان مقدموں کو ہم نہیں مانتے. یہاں لوگوں میں یہ پوٹینشیل ابھی ہے ہی نہیں. چلے لوگ ہماری عبیشہ صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے, لاسٹ کامنٹ لینا چاہیں گے آپ سے, کیا سمجھتے ہیں کراچی کا تاج کس کے سر پہ سجے گا؟ میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ یہ کراچی کی جو سیٹیں ہیں زیادہ, سر شارٹ بتائیے گا. وہ تو MQM کے MQM. عبیشہ صاحب آپ ہے سیاست سے تعلق تو صرف اتنا, کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو, بس یہ کراچی کے جو حقیقی نمائندے ہوں اللہ کرے انہیں جو ہے موقع ملے. اللہ کرے کہ آپ کی بات درست اور سچ ثابت ہو. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.